اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر، السلام علیکم۔ سبق ہے آپ کا کچھ ادب کے بارے میں تنقیدی مضمون ہے، اور مضمون کا ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ اس مضمون میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بڑی مخلصانہ کوشش سے اور بڑی جد و جہد سے اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے ادب پر روشنی ڈالی ہے، اور ادب پر مختلف سوالات کر کے ادب کے بارے میں دوسرے پیراگراف میں مختلف سوالات کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ادب کے تخلیق کی وجہ کیا ہے۔ ادب داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، یہ شاعری بھی ادب میں شمار ہوتی ہے، اور شاعری کی مختلف اقسام بھی ادب میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیوں سامنے آئیں، اور پھر ان کے سوالات کے دوسرے پیراگراف میں سوالات کیے ہیں، اور آگے جو ہے سارے پیراگراف ہیں، ان میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ان سوالات کے دوسرے پیراگراف میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ادب کے متعلق مختلف سوالات کیے ہیں کہ یہ ادب کیوں وجود میں آیا، ادب کیوں وجود میں آیا، وجود میں ادب کیوں آیا۔ مختلف سوالات جو ہیں، یہ موضوع ان کا ایک ہی سوال ہے کہ مختلف جو زاویے سے انہوں نے سوال کر کے ادب کے طالب علموں کو، اپنی قاری کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کے لیے اس نے کم از کم 5-6-7 سوال کیے ہیں، اور پھر اگلے سارے پیراگراف جو ہیں پورے سبق میں ان سوالات کے جوابات دے کر ادب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آیا ادب کیوں تخلیق ہوا، کیوں داستان لکھی گئی، کیوں ناول لکھا گیا، کیوں افسانہ لکھا گیا، کیوں ڈرامہ لکھا گیا، اور یہ چیزیں کیوں تخلیق ہوئیں، کیوں کتا جو ہے کہا گیا، ربائی کہا گئی، شعر اشوب کہا گیا، اور اس کے علاوہ نظم کی مختلف اقسام جو ہیں وہ، اور غزل، اور یہ ساری چیزیں کیوں انسان لکھتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو اپنا جو ٹائم اچھا خاصا وہ صرف کر کے، کیونکہ ایک کتاب پہ 2 سال بھی لگتے ہیں، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، ایسی کتابیں بھی جن پر ان سے بھی زیادہ عرصہ گزرا، ادیب نے محنت کی رات دن ایک کر کے، تو ایسا ادیب نے کیوں کیا، کیا وجہ تھی کہ وہ مجبور ہوا اتنا کچھ کرنے میں۔ آگے چلتے ہیں کلاس کے ادبی ذوق اچھا ہو یا برا۔ ادبی ذوق یعنی ادبی شوق جو ہے، ادب کا شوق جو ہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اب اچھا ہو یا برا، دیکھیں یہ تو پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ بات ہم کہتے ہیں کہ یہ ادیب نے یہ بات کیوں یہ افسانہ لکھ دیا، کیوں یہ ناول تخلیق کر دیا، اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں معیاری ہو یا غیر معیاری، معیاری ہو یا غیر معیاری، یعنی جس چیز پر اس نے لکھا ہے وہ معیار کے مطابق ہے یا معیار کے مطابق نہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یا برا، کیونکہ وہ ادیب کی کاوش ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قاری کے شوق کو مد نظر رکھ کر وہ مضمون یا وہ افسانہ یا ناول یا وہ کتاب جو ہے نہ لکھ سکا ہو، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ادبی شوق اچھا ہو یا برا ہو، ہر شخص کے دل میں رہا ہوں، ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کے دل میں ادبی شوق جو ہے ہوتا ہے۔ لکھنے والے کا بھی شوق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے، اور پڑھنے والے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ کوئی دیکھیں میگزین پڑھتا ہے، کوئی رسالہ پڑھتا ہے، کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی
کتاب پڑھتا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھتا ہے، شعار ڈائجسٹ ہے، اردو ڈائجسٹ ہے اور مختلف قسم کی ڈائجسٹ ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی لکھے ہوئے بازار میں آتے ہیں، بچوں کے لیے کہانیاں لکھی ہوئی آتی ہیں اور پمفلٹ شائع ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ان کو ادب کے تحت ہی لے سکتے ہیں، جن میں ادب کے متعلق یا کسی اہم واقعہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے جو ہیں، یہاں تک کہ یہ مختلف قرآن مجید کی مختلف سورہ جو ہیں ان پہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپتی ہیں۔ اب ادبی لوگ، کئی لوگ جو ہے یہ ڈائجسٹ کو پسند کرتے ہیں، شعار ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ یا جو بھی ڈائجسٹ ان کو پسند کرتے ہیں، اور کئی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے اچھا اور برا کہا جا سکتا ہے، لیکن ادیب کی جو کاوش ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ اس نے اس پر وقت صرف کیا، اسے اچھا یا برا میرے خیال میں نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ معیاری یا غیر معیاری کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس معیار کا ہے، اس پیمانے کا ادب ہے یا نہیں ہے۔ بعضوں نے اپنے علم، شعور اور مزاج کی بلندی اور شستگی کے باعث اس میں نکھار پیدا کیا ہے۔ کئی ادیبوں نے اپنے علم، شعور اور لذت، مزاج، میننگ ہے لذت، سرور کی وجہ سے بلندی، زیادہ ہونا، مزاج کا، لذت کا، سرور کا زیادہ ہونا، اس کی وجہ سے، اور پھر ربانی لکھنے کا ایک فن ہے، شستگی جسے کہتے ہیں، آسان کلام، بہتا ہوا کلام، آسانی سے پڑھا جانے والا کام، اثر انداز کلام، اثر انداز تعلیم کے پاس اس نے نکھار پیدا کیا۔ اپنے ان خوبیوں کی وجہ سے جو چیز وہ لکھ رہا تھا اس میں خوبصورتی پیدا کی، نکھار پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی، اس میں خوبصورتی پیدا کی۔ اور بعد ان باتوں کے فقدان کی وجہ سے، اور کئی ادیب جو ہیں شوق، علم، اور کئی ادیب علم، شعور، مزاج کی کمی کی وجہ سے اس میں نکھار پیدا نہ کر سکے۔ نکھار یعنی خوبصورتی پیدا نہ کر سکے۔ اب ایسے ادیب اپنے علم کی طاقت کی وجہ سے، اپنے شعور، سمجھ، فہم، فراست اور جو مزاج یعنی لذت، سرور، ان تین چیزوں کی کمی کی وجہ سے اپنی لکھی ہوئی چیز میں خوبصورتی پیدا نہ کر سکے، عوام کو اپنی طرح متوجہ نہ کر سکے، اپنے قاری کو اپنی طرح متوجہ نہ کر سکے، یعنی اپنی اس کاوش میں ناکام رہے، اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ لیکن ذرا یہ نظر، غور اور توجہ سے، غور اور توجہ سے، مثلا یہ نظر، اگر اس پر یہ نظر ڈالی جائے، اس پر غور کیا جائے، اس تعلیم پر توجہ کی جائے، تو اس کے بعد یہ حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ تو لیکن ذرا نظر ڈالنے کے بعد یہ بات حقیقت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں کے اندر ادب کو تخلیق کرنے کی خواہش بالکل فطری ہے، اسی طرح اس سے دلچسپی لینا بھی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اگرچہ وہ ادیب جو ہیں اپنے علم کی کمی، شعور کی کمی اور مزاج کی کمی سے اپنے اس فن پارے میں، اپنی اس تعلیم میں جو ہے وہ خوبصورتی نہ پیدا کر سکے، مگر اگر گہری نظر ڈالی جائے،
سامنے آتی ہے کہ انسانوں کے اندر ادب کی تخلیق فطری ہے. اگر آپ توجہ کریں غور سے دیکھیں تو انسانوں کے اندر لکھنے کی جو کسی چیز کوئی مضمون لکھنے کی یعنی افسانہ لکھنے کی، ناول لکھنے کی، ڈرامہ لکھنے کی یا کوئی بھی چیز کہانی لکھنے کی، یہ چیز جو ہے فطری ہے. فطری طور پر نیچرلی انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ لکھنا چاہتا ہے. وہ لکھنا چاہتا ہے. کئی لوگ لکھنا چاہتے ہیں بھی یہ لکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی قابلیت اتنی نہیں ہے، ان کا تجربہ اتنا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر لکھوں. جب کوئی واقعہ کہاں کسی جگہ کوئی انسان دیکھتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے، کوئی شادی کی محفل دیکھتا ہے، کوئی جلسہ دیکھتا ہے، کوئی پارٹی کی میٹنگ دیکھتا ہے، کسی جگہ قوالی وہ سنتا ہے، کسی جگہ کوئی گانا سنتا ہے، تو وہ چاہتا ہے، پھر وہ آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی سناتا ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں لکھوں. اب جن کو بھی سناتا ہوں کتنوں کو سنائے گا، کن کن کے پاس جائے گا، کہاں کہاں جا کے سنائے گا. اس کا چاہتا ہے کہ لوگ اس میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو میں لوگوں کو سناؤں. لیکن ساروں کو تو نہیں سنا سکتا. اپنے حلقہ باب میں اپنے قریبی دوستوں کو جو اس کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں ان کو تو ہر صورت میں سناتا ہے، لیکن اس کا دل یہ بھی خواہش کرتا ہوگا کہ میں اس کو لکھوں. لیکن چونکہ وہ ادیب نہیں ہے، لکھنا نہیں جانتا، اس کا تجربہ نہیں ہے، اور وہ افسوس کرتا رہتا ہوگا کہ کاش اس دلچسپ واقعوں کو میں لکھتا اور یہ جو چند لوگوں کو میں نے سنایا اس کے علاوہ اس کو اور زیادہ لوگ جو ہے وہ سن سکتے یا پڑھ سکتے. اچھا، تو جس طرح تخلیق کی، ادب کی تخلیق کی خواہش انسانوں کے اندر فطری ہے، یعنی نیچر نے ان کو، انسانوں کو ادب لکھنے کی جو کی خواہش ہے وہ انسانوں کے اندر ڈال دی. قدرت نے، فطرت نے انسان کے اندر جو ہے ادب تخلیق کرنے کی خواہش ڈال دی ہے. بالکل اسی طرح انسانوں کا ادبی چیزوں میں دلچسپی لینا بھی فطری ہے. یعنی انسان ادب کی تخلیق بھی اس کی فطرت میں شامل ہے اور ادبی چیزوں میں دلچسپی لینا بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. کیونکہ جو لکھ نہیں سکتا وہ پڑھتا ضرور ہے. لکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ادیب بہت کم ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. لکھنے والے آپ سمجھنے چند ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والے تقریباً پوری دنیا ہوتی ہے. اور وہ ہر آدمی جو ہے اس کی فطرت میں خواہش ہے اس تخلیق کی ہوئی، اس لکھی ہوئی چیز میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنا، اور وہ اسے پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، اس کی دلچسپی کے مطابق ہو، اس کے شوق کے مطابق ہو. کیونکہ ہر ایک چیز ہر ایک آدمی نہیں پڑھتا، وہ اپنے ادبی ذوق کے مطابق جو چیز اسے پسند ہے اسے پڑھتا ہے. اچھا، آگے ادیب یہ کہتا ہے کون انسان ایسا ہے، کون انسان ایسا ہے جو دوسروں کے حالات، واقعات، جذبات، احساسات میں دلچسپی
مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے تو وہ میڈیکل کا ٹیسٹ دینا چاہتا ہے اور آرمی میں جانا چاہتا ہے، یا آرمی میں اس نے ٹیسٹ بھی دے دیا ہے یا میڈیکل کا ٹیسٹ بھی دے دیا ہے، تو اس کے قرب و جوار میں اس کے قریب قریب بسنے والے یا رہنے والے لوگ جو ہیں، خواہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، اس کے جو کلاس فیلو ہیں وہ تو اس سے اکثر ٹیلی فون کر کے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ کا ٹیسٹ کیسا ہوا، یا اگر ٹیسٹ نہیں کیا تو ابھی آپ کی تیاری کیسی ہے، کب ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کی تیاری مکمل ہے، کیا آپ پاس کر لیں گے، آپ مطمئن ہیں، مطمئن نہیں ہیں۔ کسی کی شادی ہے اس میں دوسرے لوگ دلچسپی لیتے ہیں، کسی کا ماتم ہے دوسرے لوگ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، کسی جگہ نکاح ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کسی مسئلے پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے وہاں لوگ چاہتے ہیں اور ان کو بلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو دوسرے انسان کے معاملات میں اور اس کے احساسات میں، اس کے جذبات میں دلچسپی ہوتی ہے، یعنی دوسرے انسان کا جو شوق ہے اس میں جو ہے دوسرے اس کے ساتھی بھی دلچسپی لیتے ہیں، جو معاملہ اس کے ساتھ اگر وہ کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے تو اس میں بھی لوگ دلچسپی لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، یا کہ اس کے گھر والوں کو پوچھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، ابھی کیا حالات ہیں، کیس کے مقدمہ کا ختم ہونے والا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یعنی انسان دوسرے کے جذبات و احساسات میں ہر صورت میں دلچسپی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اس طرح بنایا ہے کہ انسان کو انسان سے ہمدردی ہے، اور انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ انسان جو ہے سماجی مخلوق ہے اور وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے انسان۔ اس لیے وہ ضرور اپنے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق داروں اور اپنے قریب بسنے والوں کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے۔ ہلو جی تو انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے دوسروں کے جذبات جذبہ کی جمع ہے اور احساسات احساس کی جمع ہے، تو اس میں انسان جو ہے دلچسپی لیتا ہے۔ جذبہ دل کا جوش، اسپرٹ، جو ان کا جوش اسپرٹ ہے، ان کا جوش ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سوچنا چاہتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھی بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کو مشورے بھی دیتے ہیں اور اس کی ہمت بھی بناتے ہیں۔ اور پھر جب اس جاگبیتی کے روپ میں اس کو آپ بیتی نظر آئیں، اور پھر ایک بات تو یہ ہے، اور پھر یہ جو انسانوں پر بیتی ہوئی چیز ہے، دنیا کے جو حالات ہیں، زمانے کے جو حالات ہیں، دنیا کی جو سرگزشت ہے، زمانے کے حالات، جاگبیتی یا دنیا جہان کی سرگزشت، دنیا جہان کی کہانی، یا لوگوں پر جو بیتتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو گزرتی ہے، اس میں دلچسپی لینے والے کو اپنی کہانی نظر آتی ہے، اس میں دلچسپی لینے والے کو اپنی کہانی نظر آتی ہے، یعنی دوسرے کے احساس و جذبات میں دلچسپی لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے یہ اس کے بھی ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اگر اس نے میڈیکل کا ٹیسٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے خاندان میں بھی کوئی میڈیکل کا
یا اگلے سال دینے والا ہو، یا کوئی مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے نے بھی مکان تعمیر کیا ہو، کرنے والا ہو، اس کا بھی ایک پروگرام ہو، جو اس نے کام کیا ہے، جو فارن کنٹری جانا چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کے خاندان کا بھی کوئی جانے والا ہو یا یہ خود جانے والا ہو، اس لیے اس کے معاملات میں یہ دلچسپی لیتا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دوسرے کے ساتھ ہو چکا ہو، جو معاملہ ابھی جس کو پیش آ رہا ہے، جس میں وہ دلچسپی ہے انسان، ہو سکتا ہے اس کو پیش آ چکا ہو، یا آنے والے وقتوں میں اس کو پیش آنے والا ہو کہ یہ کام تو میں نے بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح اس شخص کو دوسروں کی جو دنیا کے جو حالات ہیں ان میں اپنی کہانی نظر آتی ہے۔ جس طرح غالب جب شعر کہتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ جیسے یہ میری باتیں کر رہا ہے، تو اس میں یعنی غالب میرے دل کی باتیں کر رہا ہے، جو کچھ شعر کے اندر غالب جو بیان کر رہا ہے یہ تو مجھ پر بھی گزری ہے، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ایسا تو میرے ہمسائے کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، یعنی وہ غالب کا شعر مجھ پر بھی فٹ آ سکتا ہے۔ کسی بھی شاعر کا شعر جس میں وہ اپنی زندگی کی کہانی بنا بیان کرتا ہے، یا جو اس کے ساتھ گزرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، یا اپنی سوچ کو کاغذ پر منتقل کرتا ہے، تو وہ دنیا کی سوچ ہو سکتی ہے کیونکہ تمام انسانوں کی سوچ جو ہے، تمام انسانوں کے اندر کے ساتھ دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ساروں کے کمبائنڈ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کی حالات و واقعات سے دوسروں کو بھی گزرنا پڑتا ہے، لہذا ادب سے دلچسپی لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے اچھا، تو پھر اگلی بات یہ ہے دلچسپی لینے کی۔ ایک تو دلچسپی لینے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے حالات و واقعات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور انسان بھی ایک جیسا ہے، فرق ہے، آتا بھی ہے دنیا میں کہ جس مقصد کے لیے، اگر دنیاوی مقصد یہ ہے تو یہاں وہ آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے بعد اسے تعلیم دی جاتی ہے، اور تعلیم دینے کے بعد جو ہے دنیاوی نقطہ نظر سے وہ کسی کاروبار پر لگ جاتا ہے، کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بزنس شروع کر دیتا ہے، کوئی ملازمت اختیار کر لیتا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام انسانوں کی ایک جیسی کاوش ہے، سب کو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور یہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے مذاہب کے مطابق جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں، اپنے مذہب کے لحاظ سے عبادات کرتے ہیں، اور وہ بھی دکھی انسانیت کے اپنے قلب و ایمان میں رہنے والے لوگوں کی
مدد کرتے ہیں، یعنی انسان ایک ہی طرح کی مخلوق ہے اور ایک ہی طرح کے وہ کام کرتا ہے، اس لیے ایک کا کام دوسرے کا کام ہوتا ہے، ایک کا کام دوسرے کا کام ہوتا ہے، دوسرے کو بھی انہی مسائل سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہی مسائل کا دوسرے کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے انسان جو ہے دوسرے کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے ادب سے دلچسپی لینے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادیب جو ہوتا ہے تو یہ ادیب جو ہوتا ہے وہ اس تحریر کو اتنا اپنے فن کی وجہ سے اتنا خوبصورت بنا لیتا ہے، یعنی اپنی فنکاری کی وجہ سے اس میں ایسے رنگ بھرتا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کو سجا کر خوبصورت بنا کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے حسن شناسی کا، خوبصورتی کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہر انسان اس کی تخلیق میں جو ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب میں، اس کی لکھی ہوئی نظم میں، اس کی لکھی ہوئی مضمون میں، اس کے لکھے ہوئے افسانے میں دلچسپی لیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کلاس کہ جو کچھ ایک انسان کے ساتھ بیت سکتی ہے، جو کچھ ایک انسان مکان بناتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہوتی ہے، دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے معاملات ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو اس کے علاوہ جو ہے روزگار کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بزنس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ باقی دنیا کے معاملات ہیں، لہذا یہ دونوں لوگوں کے ایک جیسے مسائل دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے انسان دوسرے کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ادب تخلیق ہوا کہ ایک کے مسائل جو ہیں وہ دوسرے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ ایک کے لیے لکھا جاتا ہے، اس سے وہ بھی فائدہ لے سکتے ہیں اور اسی سے دوسرا بھی ان مسائل سے جو کچھ اس کے کتاب کے اندر، اس مضمون کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ادیب اس کہانی کو، اس داستان کو یا اس تاریخ کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اب اس خوبصورتی کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک استاد نے کلاس روم میں اپنے طالب علموں سے کہا کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں تو وہ خوبصورت الفاظ میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ تو وہ ٹیچر جو تھے، سماجیات کے ٹیچر تھے، اور کلاس میں اس میں چلم کے حقے کے بڑے عالی تھے، اور بعض اوقات کلاس میں وہ حقہ جو ہے پینا شروع کر دیتے تھے۔ لہذا انہوں نے شاگردوں کو حکم دیا کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں تو خوبصورت الفاظ میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک دن کلاس میں وہ ٹیچر حقہ پی رہے تھے تو ایک شرارہ جو ہے اس چلم سے اٹھا اور ان کی سر پر آ لگا۔ اچھا، اب اگر ان اپنے طالب علموں کو یہ حکم نہ دیتے کہ خوبصورت الفاظ میں آپ کی گفتگو ہونی چاہیے تو وہ فوراً اپنے ٹیچر کو بتا دیتے کہ ایک چنگاری جو ہے آپ کی ٹوپی پر آ لگی، آپ اسے ہٹا دیں۔ چنانچہ ان کو حکم دیا تھا خوبصورت الفاظ میں بیان کرنا ہے، لہذا وہ طالب علم کس طرح بیان کرتا ہے۔ قبلہ گاہی ایک شرارہ آتش چلم سے پرواز کر کے دستار فضیلت پر کچھ گستاخیاں کرنے کی ناپاک کوشش میں مصروف ہے۔ اگر بر وقت اس ابلیس کی ابلیسی کوششوں کو روکا نہ گیا تو چند لمحات میں عالیہ صفات کی شان مبارک کو عظیم سانے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ سانیہ ابھی تک ادھر تک وہ طالب علم پہنچا تھا کہ مولوی صاحب کو جو ہے اپنی کھوپڑی پر جلن سی محسوس ہوئی اور اس نے پھر اسے مکفہ اور مسجہ جھاڑ پھونک سے نوازا۔ اب دیکھیں اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ قبلہ گاہی ایک شرارہ آتش چلم سے پرواز کر کے دستار فضیلت پر کچھ گستاخیاں کرنے کی ناپاک کوشش میں مصروف ہے۔ لہذا یہ ادیب لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی تاریخ کو اتنا خوبصورت بنا کر لکھتے ہیں کہ مجبوراً جو ہے پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ لہذا یہ جو ادیب کی کاوش ہوتی ہے تو وہ خوبصورت سے خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے حسن شناسی کا ایک پہلو رکھ دیتا ہے، یہ تمام تر خوبصورتی کو اس کے اندر جمع کر دیتا ہے۔ بلکہ جی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، پھر انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، پاکستان۔